السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دون
آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعته شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات و خواتین، سورہ یاسین کا دوسرا رکوع تلاوت کیا گیا، جس پہ 22واں پارہ ختم ہوتا ہے، اور 23ویں پارے کا پہلے رکوع کا کچھ حصہ پڑھا گیا، یعنی سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 27 تک کی تلاوت کی گئی، اور آج اسی کی تشریح یا درس پیش خدمت ہے۔ سورہ یاسین کا درس ہم نے گزشتہ اتوار سے شروع کیا، اور انشاءاللہ یہ سلسلے سے جاری رہے گا۔ پہلے رکوع کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صفت بیان کی کہ وہ قرآن حکیم ہے، حکمت والا ہے، دانائی سے، دانشمندی سے بھرا ہوا ہے، اور یہی صفت اللہ تعالیٰ کی بھی ہے کہ وہ حکیم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم حکمت بتایا گیا ہے، اتارنے والا حکیم، اور جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا معلم حکمت، اور جو کتاب اتاری گئی وہ القرآن الحکیم ہے، اور قرآن کے مضامین کو گواہی کے طور پر پیش کیا گیا کہ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کہ آپ پیغمبروں میں سے ہیں، قرآن کی گواہی ہے، اور یہ بھی گواہی ہے کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں، اور یہ عزیز الرحیم ہستی کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ منشأ نزول یہ ہے کہ آپ عرب کے لوگوں کو خاص طور پر جن کے باپ دادا کو، یعنی قریبی باپ دادا کو ڈرایا نہیں گیا، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو جو ہے چوکنا کر دیں، اور یہ یاد رکھیے کہ اس قدر یہ ڈھیٹ ہو چکے ہیں، دل ان کے سخت ہو چکے ہیں کہ ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے، اور یہ عقل رکھنے کے باوجود حق کو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، آنکھوں سے حقائق کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، کانوں سے سننا نہیں چاہتے ہیں۔ ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے بیل کے گردن میں رسی تان دیں تو گردن تنی ہوئی ہو جاتی ہے، جس کو الال کہتے ہیں، تو ان کی گردنیں جو ہے الل رہی ہیں، اور یوں سمجھو کہ ان کے آگے اور پیچھے دیوار کھینچ دی گئی ہے، اور یہ بالکل پردے میں ہیں، حقیقت ان کو نظر نہیں آ رہی ہے۔ الال کی وجہ سے نہ اوپر کی چیز نظر آ رہی نہ نیچے کی چیز، اور دیواروں کی وجہ سے یہ چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں، حقیقت نظر نہیں آ رہی، اور برابر ہے ان کے حق میں، خواب ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ایمان نہیں لائیں گے، اور ڈرائیں گے آپ اسی کو من اتبع الذکر، جو قرآن کی پیروی کرنا چاہے گا، جس کے دل کی زمین جو ہے صلاحیت رکھتی ہے کہ وہی الہی کی بارش کو قبول کر سکے،
اور جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہے وہی آپ کی نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، بشارت دے دیجیے ایسے شخص کو جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور ذکر رحمان پر ایمان لایا کہ اس کے لیے مغفرت اور اجر کریم تیار ہے۔ پہلے رکوع کے آخر میں فرمایا کہ ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے اور ان کے اعمال کو اور جو علامتیں پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو اعمال چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو نشانات اور اچھے اور برے عمل کے جو نتائج چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ ہر چیز ہم نوٹ کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ایک واضح ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے جس میں ہر چیز کو درج کر دیا گیا، لکھ دیا گیا ہے۔ یہ پہلے رکوع کا خلاصہ ہے۔ اب خاص طور پر اہل عرب کو خطاب کرتے ہوئے دوسروں کو سنانا مقصود ہے، اس لیے کہ قرآن کے اولین مخاطب عرب لوگ ہیں، اس کے بعد غیر عرب ہیں۔ تو اب دوسرے رکوع کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، سنا دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مثال کے طور پر اس خاص بستی کا واقعہ۔ بستی کا نشان نہیں بتایا گیا، نام نہیں لیا گیا، البتہ القریہ استعمال ہوا۔ ال داخل ہونے سے کامن نون پراپر نون بن جاتا ہے، اس میں عام اس میں خاص بن جاتا ہے، اور عربی گرامر کے اعتبار سے علماء القریہ کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ وہ بستی جو بولنے والے اور سننے والوں کے ذہن میں موجود ہے، یعنی بحث اس سے نہیں ہے کہ وہ بستی کون سی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اہل عرب قرآن کے نزول کے وقت جو ہے اشارہ سمجھ گئے ہوں گے، اس لیے کہ ان کے پاس قصے، کہانیاں، ادب، شاعری، لٹریچر موجود تھا، تو ظاہر ہے کہ قرآن نے صرف اشارہ کر دیا اور یہ بتا دیا کہ ایک بستی ہے جس کے بارے میں تم کو معلومات ہوں گے، سنتے پڑھتے پڑھاتے ہوں گے، اسی بستی کا واقعہ ان کو سنا دو۔ اور بعض علماء نے کہا کہ وہ شام کا ایک شہر ہے انطاکیہ، وہ مراد ہے، اور بعض صحابہ کرام سے اور بڑے بڑے مفسرین سے کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ شہر انطاکیہ مراد لیتے ہیں، لیکن مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ تاریخ سے اس بستی کا ثبوت نہیں ملتا جس کا ذکر اس سورہ یاسین میں بیان کیا گیا ہے، بلکہ وہ ملک شام سے ہٹ کر کوئی اور علاقہ، کوئی اور بستی ہو سکتی ہے۔ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب جنہوں نے تدبر قرآن کے نام سے 9 جلدیں لکھی ہیں تفسیر قرآن مجید، اور ایک ایک لفظ پر بڑی زبردست تحقیق ہے ان کی، قرآن کے ہند و پاک میں سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں، تو انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ کسی خاص بستی کی طرف ہم جو ہے نشاندہی نہیں کر سکتے، کوئی مضبوط بیس، کوئی مضبوط بنیاد اور کوئی طاقتور دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ یوں سمجھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے، یوں سمجھو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یا اس سے کچھ پہلے وہ 3 رسول بھیجے گئے ہیں جن کا اس رکوع میں ذکر ہے۔ بہرحال وہ کوئی بھی بستی ہو سکتی ہے۔ قرآن کا طرز خطاب یہ ہے کہ وہ بالعموم جو ہے چیزوں کی غیر ضروری تفصیل نہیں بیان کرتا ہے، بلکہ قصے اور واقعے سے جو بات ہمارے ذہن نشین کرانا چاہتا ہے اس پہ زور دیتا ہے اور غیر ضروری تفصیلات کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے اس بحث میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ شہر انطاکیہ جو ملک شام کا شہر تھا وہ مراد ہے یا کوئی اور مراد ہے، اور وہ بستی کہاں تھی، وہ 3 پیغمبر ان کی طرف کب آئے جن کا رکوع میں ذکر ہے، وہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی نہ کوئی بستی تھی اور اہل عرب نے سننے کے بعد کوئی اعتراض بھی نہیں کیا کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بلکہ انہوں نے بھی اندازہ لگا لیا کہ قرآن کا اپنا ایک انداز بیان ہے کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ قرآنی قصوں میں عقل مندوں کے لیے، اہل علم کے لیے، اہل دانش و بینش کے لیے عبرت کی باتیں ہیں، تو عبرت کے طور پر بیان کیا گیا، اور لہم کا اشارہ ان کو بیان کر دو، ان کو سنا دو، وہ قریش کی طرف ہے۔ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے قریش کو سناؤ اور قریش کے ذریعے بات دنیا تک پہنچے۔ یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو عالمگیر نبوت عطا فرمائی، یہ تو معلوم ہے آپ کو، تمام انسانوں کے لیے، تمام علاقوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے آئے، اور جس جگہ کا اللہ نے انتخاب کیا وہ جگہ بھی جغرافیائی اعتبار سے بڑی اہمیت رکھتی ہے، یعنی مکہ معظمہ۔ مکے کو بکہ بھی کہا گیا ہے، اور قرآن میں مکے کا بھی لفظ ہے، بکے کا بھی لفظ ہے،
اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا عبرانی زبان کا لفظ ہے یہ.